हाँ जी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज़ू अलस्सलावात वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र मा सलककुम फ़ी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए। मुख्तसर हम्दो सना के बाद मुख्तसर दरूदो सलाम इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारिका मुक़द्दिसा और मुतहिरा पे और प्यारे आका अलैहिस्सलाम का तरीका, आपका सलीका हम सब के लिए काबिल हुज्जत, काबिल एहतराम और सबसे बढ़ के जज़िया नजात है।
حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد حضرات محترم، یہ جو دوست تشریف لائے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا جو ہے نا آگے تشریف لے آئیں، جو خالی جگہ ہے اس کو پر کریں تاکہ بعد میں آنے والے جو ساتھی ہیں ان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ تمام دوست احباب جو ہیں جہاں آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والے اپنی جگہ پہ آرام سے بیٹھ سکیں۔ اللہ رب العزت کی توفیق خاص سے قرآن مجید فرقان حمید کے دو مختلف مقامات سے آیات مقدسات میں نے تلاوت کی ہے، اور آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کی روح پرور باسعادت گھڑیوں کے اندر آج میں اس مسئلے کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ اس وقت ضرورت ہے۔ 95% جو مسلمان ہیں وہ اتنے بے عمل ہو چکے ہیں کہ ہمیں اس بات کا کوئی جو ہے وہ خوف نہیں، خطرہ نہیں کہ ہم نمازیں نہ پڑھنے والوں کے اندر کہیں شامل نہ ہو جائیں، نمازیں نہ پڑھنے والوں کے اندر کہیں ہمارا نام نہ لکھ دیا جائے، بے نمازی بن کے کہیں ہم اپنی زندگی بسر نہ کر لیں۔ میرے بھائیوں، آج کے ان مختصر سے وقت کے اندر اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہم جہنم سے کیسے بچ سکتے ہیں اور ہمیں اپنے رب کی جنت کا داخلہ کس طرح مل سکتا ہے۔ تو سب سے بڑا جو پیغام خداوندی ہے، سب سے بڑا جو اللہ نے قرآن کے ذریعے ہمیں پیغام دیا ہے وہ یہی ہے کہ آؤ دنیا جہان کے لوگوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قبر بھی تمہاری اچھی اس کے اندر زندگی گزر جائے، میدان محشر کے اندر بھی پل صراط میں سے آرام سے گزر جاؤ اور رب کی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، تو پھر آؤ اس بات کا اللہ کا قرآن پیغام خداوندی ہم سے آج تقاضا کرتا ہے کہ رمضان کے اس مہینے کے اندر ہم تہہ دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے یہ وعدہ کر لیں، یہ اقرار کر لیں کہ آج کے بعد ہم جو زندگی بسر کریں گے انشاءاللہ نمازی بن کے، 5 وقت کے نمازی بن کے اور اللہ کے گھر میں آ کے سر مسجود ہونے والے بن کے زندگی بسر کریں گے۔ اور جب میرے بھائی ہم اس طرح کی زندگی گزاریں گے، پھر رب تعالیٰ نے جو سزائیں، جو رب تعالیٰ نے وعیدیں نمازیں نہ پڑھنے والوں کے متعلق بیان کی ہیں، ان سے ہم بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ تو آئیے، آج یہ موقع ہے، رمضان مبارک کا یہ 4تھا جمعہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ آخری جمعہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کی زندگی کا بھی آخری جمعہ ہو، آئندہ موقع نہ مل سکے، مسجد سے باہر نکلنے کا موقع ہمیں میسر نہ آ سکے، تو پھر کیوں نہ ہم غفلت کی زندگی چھوڑ کے، ہم رب کی نافرمانی کی زندگی چھوڑ کر کے میرے بھائیوں اللہ کی اطاعت کے اندر آ جائیں، رسول اللہ کے فرامین پہ عمل کرنے والے ہم بن جائیں۔ تو قرآن مجید کی جو آیات میں نے تلاوت کی ہے، پہلی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 ہے، اور دوسری آیت سورہ مدثر کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آئیے ذرا ان پہ غور کرتے جانا کہ کائنات کے مالک نے کس طرح جو ہے ہمیں نماز کے حوالے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ وہاں شگاف الفاظ کے اندر
ہمیں زندگی گزارنے والوں کو اس طرح کی زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے کہ اگر میرے پاس نمازیں لے کے آؤ گے، میرے پاس نفل و نوافل لے کے آؤ گے، میرے پاس جب حاضری ہوگی تمہارے نامہ اعمال کے اندر اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے پڑھی ہوئی نمازیں ہوں گی، تو میں تمہارا ان طریقوں کے ساتھ جو ہے وہ تمہیں اعزاز بخشوں گا، تمہیں مقام بخشوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر جو ہے ہم سب کو مخاطب کر کے، بلکہ قیامت تک کے لیے آنے والوں کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے اس بات کا آرڈر جاری کیا۔ آؤ میرے بھائیو، آج اگر کوئی جج آرڈر کر دے جاری، آج اگر ایسی آرڈر جاری کر دے تو ہم جرمانے سے بچنے کے لیے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے کہ جو آرڈر رب کائنات کرے، جو آرڈر آسمانوں کا رب کرے، جو حکم نبی رحمت دے، اگر اس پہ عمل نہ کرے تو پھر کیا اللہ ہمیں اپنی جنت کے اندر داخل کرے گا؟ نہیں، رب پھر جہنم کے اندر پھینکے گا۔ آؤ آج اس اللہ کا آرڈر مان کر کے نمازیں پڑھنے والے بن جاؤ، سستیاں ختم کر دو میرے بھائیوں، بے قیدیاں ختم کر دو۔ آؤ نا، الہ العالمین اپنے کلام پاک کے اندر میرے بھائیوں اعلان کر رہی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 238 نکل آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں، حافظوا علی الصلوات۔ او امت محمدیہ کے لوگوں، او اپنے آپ کو نبی کے امتی کہلانے والوں، حافظوا علی الصلوات، ان پانچوں نمازوں پہ تم نے ہمیشگی کرنی ہے، ان پانچوں نمازوں کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ والصلاۃ الوسطیٰ، اور درمیانی نماز کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے لیے فرما بردار بن کے قیام کرنے والوں کے ساتھ قیام کرنا ہے۔ آؤ نا میرے بھائیوں، اس نمازوں کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ رب تعالیٰ نے سب سے پہلے پانچوں نمازوں کی حفاظت کرنے کا آرڈر جاری کیا، پھر درمیانی نماز کا آرڈر۔ درمیانی نماز سے نماز اثر ہو سکتی ہے، تو میرے بھائیوں ان پانچ نمازیں جو رب تعالیٰ نے ہمیں نبی کے ذریعے تحفہ عطا کیا ہے، اس تحفے کی قدر بھی کرنی ہے، اور 5 وقت کا نمازی بن کے رب کے قہر و غضب سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، ان نمازوں کی اتنی اہمیت ہے، اللہ کا قرآن پڑھ کر کے دیکھ لیجئے گا، اللہ رب العزت نے اتنی اہمیت بیان کی اپنے قرآن کے اندر تقریباً 750 مرتبہ رب تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ آؤ نماز پڑھنے والے بن جاؤ، آؤ نماز قائم کرنے والے بن جاؤ۔ ان نمازوں کی جن کو آج ہم چھوڑ کر کے اپنے دنیاوی دمدوں کے لیے شیطان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، رب تعالیٰ نے قسمیں کھا کھا کے فرمایا، آؤ نا اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے، والفجر ولیال النشر رب تعالیٰ فرما رہی ہے، اللہ نے فجر کی قسم کھا کر کے صبح کی نماز کی قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ نے کہ لوگوں صبح کا ٹائم جو ہے بڑا قیمتی ٹائم ہوا کرتا ہے، اس لیے رب تعالیٰ نے قسم کھا کر کے فرمایا کہ نماز پڑھنے والے بن جاؤ، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ رب تعالیٰ
نے اپنے قرآن مجید کے اندر میرے بھائیوں ذرا غور کر لیجئے نا، ایک اور مقام میرے سامنے نکل آیا ہے، 18واں پارہ نکل آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 18ویں پارے کے اس سورت کے شروع کے اندر اللہ نے نماز کا تذکرہ کیا، اور درمیان کے اندر رب تعالیٰ نے اور اعمال کا تذکرہ کیا، اور پھر اینڈ پر بھی اللہ نے پھر نماز کا تذکرہ کیا۔ 8-9 اعمال کا تذکرہ کرنے کے بعد رب تعالیٰ نے نماز کا تذکرہ کیا۔ اور قرآن سنتے جانا نا، اپنے قلوب و اذہان کو کتاب و سنت سے منور کرتے جانا نا۔ اللہ کا قرآن اعلان کر رہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ میرے برادر رب تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر ہمیں اسی بات کا درس دیا، قد افلح المؤمنون، وہ مومن فلاح پا گئے۔ اللہ جی کون سے مومن کامیاب ہو گئے؟ اللہ جی کن مومنوں کی باتیں کر رہے ہو؟ اللہ کہتا میرا قرآن پڑھ کر کے دیکھ لو، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جو اپنی نمازوں کے اندر خضوع کرنے والے، اپنی نمازوں کے اندر مجھ سے ڈرنے والے ہیں، میرا خوف رکھنے والے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم علی صلواتهم، اینڈ کے اوپر اللہ نے پھر نماز کا تذکرہ کر دیا۔ 8-9 اعمال کا ذکر کرنے کے بعد پھر رب تعالیٰ نے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور کامیاب ہونے والے مومن وہ ہے کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور جو آیت میں نے شروع کے اندر پڑھی اس کے اندر کیا؟ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے۔ آج میرے بھائیوں سونا ہو تو بڑی حفاظتیں کرتے ہو، اپنا مال ڈاکوؤں سے بچا کر کے رکھتے ہو، تالوں کے اندر لاکروں کے اندر رکھواتے ہو، بینک کے اندر رکھواتے ہو، کوئی لوٹ کر کے نہ لے جائے۔ اور میرے بھائیوں جس دولت کی، جس عبادت کی، جس خزانے کی اللہ کا قرآن کہتا ہے حفاظتیں کرنی ہے، آج مومن کہاں چلے گئے؟ ایمان والے کہاں چلے گئے؟ اور نبی کے صحابہ سے پیار کرنے والے نظر نہیں آتے کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہو، وہ اپنی نمازوں کے اندر اللہ سے ڈرنے والے ہو۔ آؤ نا میرے برادر، رب تعالیٰ اپنے قرآن کے اندر اس بات کے تذکرے فرما رہے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کے قرآن کو اٹھا کر کے دیکھیے نا کہ جب قبلہ تبدیل ہوا، بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنی شروع کی، تو کئی صحابیوں نے اندر سے کہنا شروع کر دیا کہ جو ہماری پہلی نمازیں تھی جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی تھی، ان نمازوں کا کیا بنے گا؟ کیا وہ ہماری نمازیں ضائع ہو گئی ہیں؟ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور لوگوں اللہ
کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اس آیت کے اندر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ نماز پڑھنا یہ ایمان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ ایمان والا نہیں، جو بے نمازی ہے وہ کوئی ایمان والا نہیں، کیونکہ اللہ کا قرآن کہہ رہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمانوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ پتہ چلا کہ رب تعالیٰ نے نماز پڑھنے کو ایمان قرار دے دیا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ ایماندار ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ اپنا خیال خود کر لے۔ حضرات، نماز اتنی پیاری، اتنی میٹھی عبادت ہے کہ اللہ نے ساری عبادتیں روئے زمین پہ نازل کی۔ زکوٰۃ، حج، عمرہ، تہجد، یہ ساری اللہ نے عبادات جو ہے وہ زمین پہ نازل کی، لیکن جب نمازوں کے تحفے کی باری آئی، رب تعالیٰ نے کملی والی سرکار کو فلکوں پہ بلا کے یہ تحفہ دیا کہ اپنی امت کے لیے یہ تحفہ لے جائیے نا۔ میرے برادر، آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ بلا کے یہ تحفہ عطا کیا۔ آقا بن گئے نے خاص مہمان، رب نے بلایا سونے نو، اے دسدائے رب دا قرآن، رب نے بلایا سونے نو، او تو رب نے نمازاں دا کل دتا، اے سونا عرشا تے بلایا رب نے، امتی پڑھ کے جنتاں جان، امتی پڑھ کے جنتاں جان، مکے چل کے اقصا آئے پیارے نبی۔ میرے بھائیو، رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نمازوں کا تحفہ عطا کیا۔ حضرات گرامی، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کیسی ادائی کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، اگر اللہ کو یہ ٹوٹی پھوٹی ادائیں ہماری پسند آ جائے تو رب تعالیٰ اعلان کر دیتا ہے، اے میرے بندے جا، میں نے تیرے لیے جنت کو وعدہ کر دیا ہے۔ اللہ تو عطائیں دیکھنا ہے کہ کون ہے کہ جو میری من کے، میرے نبی کی من کے نمازی بن گیا، اور کون ہے کہ جو شیطان کی من کے شیطان کی بات پہ عمل کر کے اس کا ساتھی بن گیا۔ اللہ تو ادائیں دیکھتا ہے، اور جس کی ادا رب کو رکوع کرنے کی، سجدے کرنے کی، نوافل ادا کرنے کی، نمازیں پڑھنے کی اللہ کو ادائیں پسند آ جائے تو پھر اللہ ایسے لوگوں کے متعلق ہی اعلان کر رہا ہے، قد افلح المؤمنون، ایسے مومن فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ آؤ نا میرے برادر، اللہ تبارک و تعالی انسان کو اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا۔ جو آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے، کائنات کے رب کو وہ انسان سارے جہانوں سے پیارا لگتا ہے۔ ساری کائنات میں اللہ اس آدمی سے پیار کرتے ہیں جو آدمی اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ کی جو ہے وہ ملاقات کو ترستا ہے، اور جو اللہ سے پیار نہیں کرتا پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے پیار پھر بھی کرتے ہیں۔ ذرا دیکھیے ایک اللہ کا پیار کیسا ہے
کہ ایک آدمی رب دادا سے پیار کرتا ہے، رب دادا اس سے پیار کرتے ہیں، مگر ایک آدمی اللہ سے پیار نہیں کرتا، یعنی کہ وہ نمازی نہیں ہے، اللہ سے پیار نہیں کرتا، مگر رب دادا پھر بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ ایک چولی پھیلا کے مانگتا ہے، سجدے میں جا کے مانگتا ہے، اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے یہ عطا کر دے، اللہ دے دیتے ہیں۔ اور ایک دوسرا آدمی وہ اللہ سے مانگتا نہیں ہے، سجدے نہیں کرتا، لیکن میرے رب کا پیار دیکھو، اللہ پھر بھی اس کو بن مانگے دے دیتے ہیں، بن مانگے اللہ دے دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اس طرح کا سخی ہمیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا، کائنات میں تمہیں اس طرح کا بادشاہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا کہ جو مانگنے والے کو بھی دیتا ہے، جو نہ مانگے اس کو بھی دیتا ہے۔ تو حضرات میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں کائنات والو، اللہ نے اسلام کے 5 ارکان بنا دیے ہیں، ان میں سے یہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اسلام کی 5 بنیادیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان کی۔ سب سے پہلی عبادت لا شہادت لا الہ الا اللہ، اس کے بعد فرمایا ہوا اقام الصلاۃ، نمبر 2 پہ نماز کو قائم کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز کو قائم کرنا ہے۔ سب سے پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد پھر نماز کی اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے۔ اور حضرات، جو اللہ نے ہر مرد ہر عورت پہ اللہ نے اس کو فرض کر دیا، ہر مسلمان پہ یہ فرض ہے، اور نماز کے بغیر گزارا نہیں۔ ایک دن میں 5 بار اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اور کائنات کے رب کے سامنے آ کر کے سجدے کرنے چاہیے۔ دن رات کے اندر جو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک نہر میں سے غسل کرتا ہے، ایک نہر کے اندر سے وضو کرتا ہے، 5 بار اس نہر میں جا کر کے گوتے لگاتا ہے۔ میرے صحابہ بتاؤ ذرا، ایمان سے بتاؤ کہ جو آدمی دن میں 5 بار، دن رات کے اندر 5 دفعہ اس نہر میں نہائے، غسل کرے، وضو کرے، تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل رہتی ہے؟ صحابیوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی جی نہیں۔ فرمایا جو 5 دفعہ وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، میرا رب اس کے جسم، اس کے جو گناہ ہیں وہ بھی ختم کر دیتے ہیں، صغیرہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ دھوئے، ہاتھوں کی انگلیوں کے گناہ جاتے ہیں، منہ دھویا، آنکھوں کے چہرے کے گناہ اللہ نے ختم کر دیا۔ اس طرح پورے جسم کے اعضاء دھوتا ہے، وضو کرتا ہے، اللہ اس کے بدلے گناہوں کو جھاڑتا ہے۔ یہ بندہ اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں کائنات والو، اس کا وضو کرنا کائنات کے رب کو اتنا پیارا لگتا ہے کہ جب یہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے، اللہ ہاتھوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جب اپنے چہرے پہ پانی ڈالتا ہے، اللہ اس کے چہرے کے گناہ معاف، وہ پانی کے ساتھ ہی بہ جاتے ہیں۔ الغرض کے میرے بھائیوں، جب یہ وضو کر کے فارغ ہوتا ہے اور اپنی زبان سے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ کائنات کے سردار نبی فرماتے ہیں ابھی اس میرے امتی نے
صرف وضو کیا ہے, ابھی اکیلا وضو کیا ہے, نماز ابھی نہیں پڑھی, اکیلا وضو کر کے آیا ہے, لیکن کائنات کے رب کو اس کا نماز کے لیے وضو کرنا اتنا پیارا لگتا ہے, اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ کی شہادتیں بیان کرتا ہے, اللہ کی شہادتوں کا اقرار کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میرے بندے نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی, صرف وضو کی وجہ سے میں نے اپنے بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. آؤ توجہ کرتے جانا میرے بھائیوں, اللہ کے پیارے پیغمبر کے سامنے صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے. اے میرے صحابیوں, فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ تبارک و تعالی میدان معاشر ہوگا, کائنات کے لوگ میرے پاس آئیں گے, ساری امت میں سے میرے امتی میرے پاس آئیں گے, اور امتیوں کو صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی جی وہاں اور امتیں بھی ہوگی, سارے نبیوں کی امتیں ہوگی, آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے, کیسے اپنے گلابی ہاتھوں سے, نرم و نازک ریشم ہاتھوں سے آپ ان کو پانی ہوتے کوثر کا پلائیں گے. اللہ کے نبی کہتے ہیں او میرے امتی اللہ کی مقام رکھتے ہیں, ان کی نمازوں کے وضو کے جو اعضاء ہیں وہ قیامت کے دن چمکتے دمکتے ہوں گے, اور مجھے پتا چل جائے گا کہ یہ میرے امتی ہیں, یہ نمازیں پڑھنے والے ہیں. میرے بھائیوں غور کرو, مقام فکر ہے کہ اگر ہم نمازیں پڑھیں گے, وضو کریں گے تو پھر ہی اعضاء چمکیں گے نا. اگر وضو نہ کیا, نمازیں نہ پڑھی, اللہ کے گھر میں نہ آئے, غفلت کی زندگی گزار دی, کہا کہ ابھی میں جوان ہوں, بوڑھا ہو کے پڑھ لوں گا, یہ جہان مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا, اس طرح کی باتیں کرتا دنیا سے چلا گیا, بے نمازی بن کے چلا گیا, تو پھر کیا میں اس کے حوض کوثر سے پانی کیسے پینے گا؟ اللہ کے نبی تجھے کیسے پہچانیں گے؟ آؤ میرے بھائیوں, رمضان کی وساطت سے, آخری خطبہ جمعہ المبارک کی وساطت سے میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آئیے اللہ کے گھر میں جھکنے والے بن جائیے, اللہ کے سامنے سجدے کرنے والے بن جائیے. اور نمازیاں نے پانی جا کے حوض تجھے پیونا, حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى. نمازیاں نے پانی جا کے حوض تجھے پیونا, او جنت دیاں باغاں وچ موج نالے جیونا, اور موج نالے جیونا. او ددئی تے انہاں دا اج ساتھ مومنا منگیا, او شیطان آ کے لگ کے نہ جاوی سولی ٹنگیا. او پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا, او صحیح وقت اتے جو نمازاں نہیں ادا دے, اللہ تے رسول کو لو مرتبے نے پاو دے. اور تم ہی پڑھ رنگ جا محمدی چ رنگیا, شیطان آ کے لگ کے نہ جاوی سولی ٹنگیا. اور نہ تینو روزے دی نہ عظمت قرآن دی, ہر والے پئی تینو دنیا کمان دی. او شداد تے حمان اے غرور رنگ رنگیا, پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا, حافظوا علی الصلوات
والصلاة الوسطى. آؤ نا میرے بھائیو، میں سب سے پہلے اس بندے کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ دو قسمیں ہیں نمازیوں کی. ایک قسم، دو قسمیں ہیں بندوں کی. ایک قسم وہ ہے کہ جو نمازیں پڑھتے ہیں اس کے اندر سستی کرتے ہیں. پہلی قسم ہے وہ نمازی لیکن اس کے اندر کیا کرتے ہیں؟ سستی کرتے ہیں. نماز، سب سے پہلا آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن نماز میں سستی کرتا ہے. نماز پڑھتا ہے لیکن نماز میں کمی کر جاتا ہے. کمی کا معنی کیا ہے؟ سستی کا معنی کیا ہے؟ ظہر پڑھ لی تو عصر چھوڑ دی، عصر پڑھ لی شام چھوڑ دی، شام پڑھ لی عشاء چھوڑ دی، عشاء پڑھ لی صبح چھوڑ دی. اس طرح یعنی کمی بیشی کرتا ہے، سستی کرتا رہتا ہے. حضرات گرامی، یا سستی کا دوسرا معنی کیا ہے؟ کہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن لیٹ کر کے پڑھتا ہے. نماز با جماعت نہیں پڑھتا، جب وقت ملا اکیلا پڑھ لیا. یہ بھی سستی کے اندر آتا ہے. میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے پہلے نمبر پہ اس سستی کرنے والے کی صدا سن لیجئے. ابھی میں بے نمازی کی صدا نہیں بیان کر رہا، اور جو اپنی نمازوں کے اندر سستیاں کرتے ہیں. اپنی مرضی آئی تو پڑھ لی، ٹائم ملا تو پڑھ لیا. عشاء کے اندر کہتا ہے مولوی جی مجھے بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے، مجھ سے عشاء نہیں پڑھی جاتی اور صبح بھی نہیں اٹھا جاتا، باقی زور اثر شام میں پڑھ لیتا ہوں. میرے بھائیو، یہ سستیاں کرنے والا یا اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، اپنے کاروبار پہ بیٹھا ہوا ہے، گاہکوں کو دیکھتا رہتا ہے، سورج کی طرف دیکھتا ہے. جب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے یہ اٹھتا ہے اور 4 ٹونگے مار کر کے نماز پڑھ لیتا ہے. یہ بھی نماز کے اندر سستیاں کرنے والا ہے. آؤ، سستی کرنے والے کی صدا کیا ہے؟ اولیاء کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے ولیوں کی پہچان کیا ہے؟ رب کا قرآن اعلان کر رہا ہے میرے برادر، ولیوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ نمازی پکے ہوتے ہیں، وہ بے نمازی نہیں ہوا کرتے. اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ الماعون، فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. فرمایا کائنات والو، اللہ تعالیٰ نے ویل کا کڑا 30واں پارہ سورۃ الماعون اپنے گھر میں جا کے کوئی بھی ترجمے والا میرے بھائیو قرآن پڑھ کر کے پکڑ کے اس کو پڑھ لیجئے. اللہ فرماتے ہیں وہ کائنات والو، اللہ نے ویل نما کھڑا، ویل جو گڑا ہے یہ کن کے لیے رکھا ہے؟ ان نمازیوں کے لیے تیار کیا ہے کہ جو اپنی نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں. میرے بھائی، لفظ مسلین اللہ نے استعمال کیا جس کا معنی ہے بذات خود یہ نمازی ہوا کرتا ہے. فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، فرمایا ویل، جہنم کا گڑھا اللہ تعالیٰ نے ان نمازیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے کہ جو اپنی نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں. اب دیکھیں امام راضی رحمہ اللہ اور تمام مفسرین کے نزدیک اس آیت کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ نماز میں سستی کا معنی یہ ہے کہ نماز کو وقت سے مؤخر کر کے پڑھنا، نماز کو ٹائم پہ نہ پڑھنا، مؤخر کر کے پڑھنا، یا نماز کو جو ہے وہ کم پڑھنا، کبھی چھوڑ دی، کبھی پڑھ لی، 2 چھوڑ دی، 3 پڑھ لی. یہ کیا ہے؟ نماز کے اندر سستی کرنا. اور حضرات، ایسا آدمی جو نماز کے اندر سستی کرنے والا ہے،
اللہ کا قرآن کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایسا نمازی آدمی جہنم کے اندر جائے گا۔ اللہ یہ کیا معاملہ بن گیا کہ نمازیں پڑھنے والا بھی جہنم میں جائے گا، نمازی آدمی بھی ویل نامی گڑے کے اندر جائے گا۔ ہاں وہ جائے گا کہ جو اپنی نمازوں کے اندر کمیاں کوتاہیاں سستیاں کرنے والا۔ حضرات گرامی، حدیث پاک کے اندر موجود ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جو جہنم کی آگ اللہ نے لکڑیوں سے تیار نہیں کی، جہنم کی آگ جو اللہ نے تیار کی ہے وہ تیل سے نہیں جلائی، اللہ نے جہنم کی آگ جو تیار کی ہے کائنات کے رب نے وہ پتھروں سے تیار کی ہے۔ کائنات کے رب نے بڑے بڑے پتھروں کے ٹکڑے بنا دیے ہیں۔ وہ جہنم، وہ ویل نامی جو جگہ ہے، اس کے اندر یہ نمازوں کے اندر سستیاں کرنے والے لوگ جائیں گے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کہ ایک پتھر کو دیکھا، اس سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ پوچھا ہے پتھر تم کیوں رو رہے ہو؟ پتھر کہتا جناب مجھے جب سے پتا چلا ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ نے کئی پتھروں کو جہنم کے اندر ڈالنا ہے، کیونکہ پتھروں سے جہنم بھڑکائی جائے گی، تو میرے پروردگار نے جب یہ فرمایا میں اس وقت سے رو رہا ہوں۔ اللہ نے 7 گڑھے جہنم کے اندر بنائے ہیں، 7 درجے، یہ پہلا، یہ دوسرا، یہ تیسرا، یہ چوتھا، یہ پانچواں، اوپر نیچے 7 جہنم کے درجے ہیں، 7 گڑھے ہیں۔ اور پتہ ہے میرے بھائی کہ جو جہنم کا سب سے نیچے والا جو گڑھا ہے، دوسری جہنم کی جو وادیاں ہیں اس سے ایک دن کے اندر 300 بار پناہ مانگتی، 300 بار معافی پناہ مانگتی ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ بچا دے۔ وہ جس جہنم کی آگ سے جہنم کی آگ پناہ مانگے وہ کتنی سخت ہوگی۔ تو میرے بھائی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس ویل نامی جو میرے برابر گڑھا ہے، سب سے نچلا گڑھا، اس کے اندر اللہ نے جو جہنم جلائی ہے، اس کے اندر کائنات کے سردار نبی فرماتے ہیں کہ جو نمازوں میں سستی کیا کرتے ہیں، نماز نہ پڑھنا تو دور کی بات ہے، نمازوں کے اندر جو سستی کرنے والے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نماز کے اندر جو سستیاں کرنے والے ہیں، کائنات کے سردار نبی نے اس آیت کے تحت فرمایا کہ اس کو ویل نامی گڑھے کے اندر اس کو ڈالا جائے گا کہ جو نمازوں کے اندر سستیاں کرتا ہے۔ ویل نامی گڑھے کے اندر سب سے نچلے درجے والے ہیں، اور وہ نچلا میرے بھائیوں گڑھا کتنا خطرناک ہے۔ اسی طرح اللہ نے ویل نامی گڑھے کے اندر ان نمازوں کے اندر سستیاں کرنے والوں کو پھینکنا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جو آدمی اس آگ میں چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس ویل نامی جو گڑھا ہے اس کے اندر جس کو پھینکے گا، اس طرح ہوا چلائے گا۔ اللہ جس طرح یہ ہوا تیز چلتی ہے، آندھی آتی ہے تو ہمارے چہرے پہ پتھر، ہمارے چہرے پہ پتھر، ہمارے چہرے پہ چھوٹے چھوٹے کنکر جو ہے وہ اڑ کے لگتے ہیں۔ فرمایا اللہ اس ویل نامی گڑھے کے اندر تیز ہوا چلائے گا، آگ کا طوفان آئے گا اور بڑے بڑے پتھر اڑ اڑ کے وہ جہنمیوں کے چہروں پہ لگیں گے، اور وہ جہنمی بڑی دقت، بڑی تکلیف محسوس کریں گے۔ اس گڑھے کے اندر اللہ نے میرے بھائیوں نمازوں میں سستی کرنے والوں کو ڈالا۔ اور کرو سستیاں، اور کہو کہ یہ جہاں میٹھا، اگلا کس نے میٹھا،
میرے بھائیوں اور صبح سو جایا کرو. صبح کی نماز کا تجھے پتہ نہیں چلتا. گرم گرم بستر تجھے اپنی طرف بلاتا ہے کہ آجا سو جا, نم سو جا سو جا. شیطان جو ہے وہ ہاتھ کے ساتھ کہتا ہے ابھی رات بڑی ہے, ابھی ٹائم بڑا ہے, ابھی 8 بجنے میں بڑا ٹائم ہے, ابھی سو جا. میرے بھائی نماز کے اندر سستی کرنا چھوڑ دے, ورنہ اللہ کے قرآن کے مطابق, نبی کے فرمان کے مطابق ویل نامی گھڑے کے اندر اللہ نے پھینک. اور حضرات گرامی, اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کائنات کے پیارے محبوب کا فرمان نوٹ کر لیجئے. آقا فرماتے ہیں کائنات والو, ایک آدمی ادھر سے نماز کا وقت ہوتا ہے, سستی کرنے والا آدمی کون ہے؟ ایک آدمی اٹھتا ہے اور آ کر کے نماز پڑھ لیتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی کو وہ آدمی اتنا پیارا لگتا ہے, اللہ اس کی نماز جو ہے اس طریقے سے آسمانوں کی طرف پرواز کرتی ہے. اس طرح نماز پہلے آسمان کے پاس پہنچتی ہے, اس کے دروازے کھل جاتے ہیں, دوسرے آسمان دروازہ کھل گیا, اور یہ نمازی آدمی کی نماز جو ہے وہاں پہ ایک جگہ پہ اللہ کی بارگاہ میں اس نمازی کے لیے دعائیں کرتی ہے. اللہ اس نے مجھے میری حفاظت کی, اللہ تو اس کی حفاظت فرما دے. اور دوسرا وہ بندہ کہ جو وقت ہو گیا بیٹھا رہا, دکان پہ بیٹھا رہا, کاروبار میں لگا رہا, نماز کے لیے نہیں آیا, تو میرے بھائیوں کیا ہوتا ہے پھر اس کی نماز جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ جناب جلدی جلدی پھر یہ کیا کرتا ہے, جب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے, جب چند منٹ باقی رہ جاتے ہیں نماز کا وقت ختم ہونے میں, یہ اٹھتا ہے جلدی جلدی, وضو بھی صحیح طریقے سے کرتا نہیں کرتا, اس کے بعد نماز پڑھتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس طرح کوا ٹھونگے زمین پہ مارتا ہے, اس طرح یہ نماز جلدی جلدی پڑھنے والا منافق کی نماز ہے. منافق کی نشانی ہے کہ وہ نماز جلدی پڑھے گا, وہ کوے کی طرح ٹھونگے مارے گا. حدیث کے لفظ ہے, فرمایا جب یہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے نا, منافق آدمی نماز کو وقت کو ٹال کے پڑھنے والا, سستی کرنے والا, پھر اس کی نماز جب اوپر چڑھتی ہے تو آسمان کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں واپس لے جاؤ اس کو, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کو واپس لے جاؤ. اور وہ نماز زبان حال سے کہتی ہے زیّک اللہ کما زیّکانی, اور جس طرح تو نے مجھے جلدی جلدی پڑھ کے سستی کر کے وقت گزار کے ٹھونگے مار کے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے, اللہ تجھے بھی تباہ و برباد اللہ ضائع کرے. حضرات یہ نمازوں کے اندر سستی کرنے والا, اور میرے بھائیوں جب مسجد کے اندر آنا ہی ہے تو نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نمازیں پڑھنے والے بن جاؤ. آؤ نا میرے بھائیوں, اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے فخلف من بعدہم, سورہ مریم نکل آئی ہے, فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. اور فرمایا کائنات کے لوگوں, کائنات کے اوپر رہ کر کے جن لوگوں نے نمازیں ضائع کر دی, قرآن کے الفاظ ہے اضاعوا الصلاۃ, جنہوں نے نمازیں ضائع کر دی, اللہ سونے ان کے لیے سزا کیا ہے؟ فرمایا آسمانوں کا رب کہتا ہے کہ جنہوں نے دنیا کے اوپر رہ کے نمازیں ضائع کر دی, اپنی عمر لگا دی اور نمازی نہ بن سکا, 50 سال کا بوڑھا ہو گیا, 60 سال کا ہو گیا, نمازی نہ بنا, نمازوں کو اضاعوا الصلاۃ, نمازوں کو ضائع کرنا اس کا وتیرہ بن گیا. اللہ فرماتے ہیں فسوف یلقون غیا, اللہ اس کو جہنم کی غی نامی وادی کے اندر پھینک
کہتے ہیں کہ قرآن سورہ مریم فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، غی نامی وادی میں اللہ نمازوں کو جو ضائع کرنے والے ہیں، بے نمازی ہیں، ان کو پھینکیں گے۔ اور میرے بھائیوں، جس طرح اللہ نے یہ 7 درجے میں نے پہلے بتایا، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اب آخری درجے پہ غی نامی وادی اللہ نے بنائی ہے، اس آخری درجے پہ اس بے نمازی کو، نمازیں نہ پڑھنے والے کو اللہ نے داخل کرنا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ سب سے پہلے درجے والے جو لوگ ہیں نا، اوپر والے، ان کو آگ پکڑے گی، آگ جلائے گی، اور ان کے جسم سے ریشہ، پیپ، گندا خون جو نکلے گا وہ دوسرے درجے پہ پہنچے گا۔ میرے بھائیوں، مولوی کی بات نہیں، کچی پکی روٹی کتاب کی بات نہیں، اللہ کے قرآن کی آیت کا جو ہے وہ ترجمہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح جو ہے غی نامی وادی بنائی ہے، جہنم کا گڑھا بنایا ہے، اور حضرات اس سے ریشہ اکٹھا ہو کر کے تیسرے درجے پہ پہنچے گا۔ تیسرے درجے والوں کا، اوپر والوں کا ریشہ خون، یہ گندا پیپ جو ہے یہ جمع ہو کے نیچے جائے گا۔ جب ساتھ آخری گڑھے کے اندر جائے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس غی نامی گڑھے کے اندر اللہ نے نمازوں کو ضائع کرنے والوں کو ہے۔ پہلے تو سزا تھی نا نمازوں کے اندر سستی کرنے والوں کی، اب سزا ہے نمازیں ضائع کرنے والے، نمازیں نہ پڑھنے والے۔ حضرات گرامی، اور اللہ کے قرآن کا ایک اور مقام فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ سورہ مدثر نکل آئی ہے، آیت نمبر 40، 41، 43 اور 44۔ میرے بھائیوں، ان آیات کو پڑھ کر کے دیکھ لیجئے نا، جنتی جنت کے اندر، جہنمی جہنم کے اندر ہوں گے۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے میرے بھائیوں معاف کرنا، ذرا توجہ کر لیجئے نا۔ میرا بھائی جو توجہ کرے، جو کہتا ہے کہ ایسے ہی جگڑتے رہتے ہو، ایسے ہی مولوی ڈراتے رہتے ہیں، ایسے ہی مولوی جو ہے وہ خوف دلاتے رہتے ہیں، نہ میرے بھائی، پڑھ لی تو ٹھیک ہے، نہ پڑھ لی تو کوئی بات نہیں۔ یہ جہان میٹھا، اگلا کس نے بٹھا؟ وہ چند لمحوں کے لیے ذرا مجھ فقیر کی بات سنیں، جو کہتے ہیں نوجوان اپ ٹو ڈیٹ رکھنے والے کہتے ہیں ہم تو جوان ہیں، ہم خوبصورت ہیں، جب بوڑھے ہوں گے تب نمازیں پڑھ لیں گے، اب تو انجوائے کرنے کے دن ہے، لاکھ بار انجوائے کرو، ہزار بار انجوائے کرو، لیکن میرے ادنا فقیر کی ذرا بات پہ غور کر لینا۔ یہ جملہ اپنے دل و دماغ کی تختیوں پہ نوٹ کر کے لے جانا، میرے رب کا پیغام سن لینا، کسی مولوی کی تقریر نہیں، کسی مولوی کا پیغام نہیں، پیغام خداوندی ہے۔ فرمایا جاؤ آج سن لو گے، آج کے بعد پڑھ لو تو ٹھیک ہے، نہ پڑھو تو تمہاری مرضی ہے، لیکن میں نے تو بات آپ کے کانوں میں ڈالنی ہے۔ فرمایا جنتی جنت کے اندر، جہنمی جہنم کے اندر ہوں گے۔ جنتیوں نے دیکھا کہ فلاں چودھری صاحب نظر نہیں آتے، فلاں میرا دوست نظر نہیں آتا، فلاں ہمارا کلاس فیلو نظر نہیں آتا، فلاں ہمارا پاٹنر نظر نہیں آتا۔ دنیا پر تو بڑی ٹھاٹ بات کی، آج وہ صاحب نظر نہیں آ رہے، آج کہاں چلے گئے دکھائی نہیں دے رہا۔ اللہ کہتے ہیں اے میرے جنتی نوابو، یہ جنتی نہیں ہے، ایک مقام جہنم بھی ہے، ہو سکتا ہے وہ اس کے اندر ہو۔ اللہ ملاقاتیں ہو سکتی ہیں، کہاں ہاں ملاقات ہو جائے گی۔ تو میرے بھائی اب کیا کہ یہ جنتی جنت کے اندر، جہنمی جہنم کے اندر،
اور یہ جہنمی جنتیوں سے ایک سوال کریں، کیا کہیں گے؟ یار یہ تھوڑا سا جو پانی ہے نا ہمیں تو دے دو. انا افیزو علینا من الماء، یہ تھوڑا سا پانی ذرا ہمیں دے دو جنت کا، یہ تھوڑا سا بچا کچا اپنا جھوٹا تھالی جو ہے یہ ہمیں دے دو، ہم کھا لے. ہم نے صدیوں سے کھانا نہیں کھایا، ہم نے پانی نہیں پیا، یہ تھوڑا سا پانی اور پھل جنت کا ہمیں دے دو. یہ جہاں جنتی اللہ سے کہیں گے اللہ جی کیا ہم ان کو پانی دے دیں، کیا ہم ان کو کھانا دے دیں؟ اللہ کہیں گے نہیں نہیں، بلکہ میں نے ان جہنمیوں پہ کھانا اور پانی میں نے حرام کر دیا ہے. حرام ہو گیا ہے جنت کا کھانا پانی، ان کو نہیں ملے گا. حدیث میں آتا ہے آقا کائنات فرماتے ہیں جنہوں نے جب جہنمیوں کو پیاس لگے گی تو یہ اللہ سے کہیں گے اللہ تو ہی ہمیں پانی پلا دے. تو اللہ پاک فرمائیں گے ہاں پانی تمہیں ملے گا، کیوں نہیں، میں تمہیں پانی پلاتا ہوں. ان کے لیے پانی کیا لایا جائے گا؟ پانی کس طرح کا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں ان کے پیٹ سے، جہنمیوں کے پیٹ سے نکلنے والا پیپ اور گندا خون جو ہے وہ پیالے میں ڈال کر کے وہ فرشتہ اس کے پاس لائے گا، کہے گا لاؤ پیو. اب وہ اس کے منہ کے قریب کرے گا، اتنا کھولتا ہوا وہ پانی وہ پیپ ہوگا، وہ جناب خون ہوگا کہ وہ پینا نہیں چاہے گا. اللہ کا کہے گا اللہ جی مجھ سے پیا نہیں جاتا، اللہ جی بڑا گرم ہے، بھلا یہ خون یہ پیپ بھی کوئی پینے والا ہے. اللہ کہے گا بھلا مجھے بتاؤ دنیا کے اندر شراب پینے والی تھی جو تم پیتے تھے، اور اسی طرح یہ غلط قسم کے کھانے تمہارے لیے جائز تھے جو تم کھایا کرتے تھے، جس طرح شراب پیتے تھے آج یہ جہنم کا لہو اور پیپ بھی پیو، پیو اس کو. حضرات گرامی اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ سورہ نبا اس کی تفسیر پڑھ کر کے دیکھیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کائنات والوں، ادھر فرشتہ لوہے کے گرد لے کے اس کے سر پہ کھڑا ہوگا اور کہے گا پیو پیو. وہ نہیں پیے گا تو گز مارے گا اور زبردستی پلائے گا. پہلا گھونٹ بڑھے گا، اس کا ایک گھونٹ اوپر والا اوپر ادھر لگ جائے گا، نیچے والا جل کے نیچے چلا جائے گا، زمین پہ گسے گا، اور جناب دوسرا گھونٹ لگائے گا، دو گھونٹ لگائے گا، جب تیسرا لگائے گا تو میدے کی جسم کی جتنی اندڑیاں ساری گل کے پیشاب کے راستے باہر نکلیں. اتنا عذاب ہوگا. اور حضرات گرامی پھر اللہ یہ پانی پینے کے لیے ملے گا. اور میرے بھائیوں یہ جہنمی کہہ رہے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا کغلی الحمیم یتجرعہ، کہ ان کو پیپ دی جائے گی، ابلتا ہوا کھولتا ہوا خون دیا جائے گا، لیکن گوٹ نکالنا اندر ڈالنا انسان کے بس میں نہیں ہوگا. اور میرے بھائی فرمایا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طبرانی کے اندر حدیث موجود ہے، آقا فرماتے ہیں جب یہ 3-4 گھونٹ پیے گا اس کی انتڑیاں جل کے باہر نکلیں. تو حضرات گرامی میرے بھائی غور کیجئے. اب جنتی ما سلککم فی سقر، اے چودھری جی ذرا تم تو بتاؤ، اے ایم پی اے ایم این اے جی ذرا تم تو بتاؤ، اے مالدار جی ذرا تم تو بتاؤ، ما سلککم فی سقر، اور تم جہنم کے اندر اس سقر کے مقام میں کیوں داخل ہو گئے ہو؟ آگ تمہیں کیوں جلا رہی ہے؟ کیوں تجھے پھینک دیا گیا ہے؟ یہ خود اپنی زبان سے بول کے کہے گا قالوا لم نک من المصلین. سورہ
ترجمہ پڑھ کے دیکھ لو کہ میرا قصور یہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، اس لیے ہمیں اس چکر کے مقام میں، اس جہنم میں پھینک دیا گیا۔ اور لوگوں اگر چاہتے ہو کہ کائنات کا رب عزتیں عطا کرے، نمازیں پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، اللہ سے گناہوں کی معافیاں مانگ لیا کرو، اگر چاہتے ہو کہ اللہ جنت کا داخلہ دے دے، تو پھر آج کے بعد پکے سچے نمازی بن کے جس طرح رونق رمضان کے اندر نمازوں میں ہوتی ہے، اسی طرح چاہیے تو یہ کہ رمضان جانے کے بعد بھی اسی طرح ہمارے رون کے مسجدوں کے اندر بحال ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقت کا اللہ نمازی بنا دے۔ اور میرے بھائی آخری بات یہ ہے کہ جو بدبخت نماز نہیں پڑھتا، جو نماز ادا نہیں کرتا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز نہیں نہ پڑھتا، جو بے نمازی ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں تلوار دوں اور اس کی گردن کو تن سے جدا کر دوں۔ امام احمد رحمہ اللہ کا یہ فرمان ہے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا، میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی اس کو قتل کر دوں، اس کو جو ہے وہ سزا دوں، اس کو دنیا سے رخصت کر دوں۔ اور حضرات گرامی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جو فرماتے ہیں کہ لوگوں جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا نہیں چاہیے، وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کا حق نہیں رکھتا۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کون کہہ رہا ہے؟ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کہہ۔ اور آگے ان کا فتویٰ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں اگر 70 اونٹوں کی قطار لگی ہوئی، 70 اونٹوں کی قطار لگی ہو اور سب سے پچھلے اونٹ پہ بے نمازی بیٹھا ہوا ہو اور مجھے کوئی کہے کہ پہلے اونٹ کی مہار پکڑ لو، تو عبد القادر جیلانی کبھی بھی پہلے اونٹ کی مہار پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ سب سے پچھلے اونٹ پہ بے نمازی بیٹھا۔ میرے بھائی اللہ کے ولی بھی بے نمازی کو پسند نہیں کرتے، صحابہ بے نمازی کو پسند نہیں کرتے، اللہ کے نبی بے نمازی کو پسند نہیں کرتے، اللہ بے نمازی کو پسند نہیں کرتا۔ تو میرے بھائی ضد چھوڑ دو، انا چھوڑ دو، آؤ مسجد کا رخ کر دو، آؤ آج کے جمعے سے یہ وعدہ کر کے اٹھنا، یہ اقرار کر کے اٹھنا، مولا جو زندگی گزر گئی سو گزر گئی، غفلت میں گزر گئی، بے نمازی بن کے گزر گئی، آج کے بعد میں تیرے در کے اندر آؤں گا، سر مسجود ہوں گا، پکا نمازی بن کے، اللہ میں تیری جنت کا مہمان بن جاؤں۔ تو میرے بھائی اس لیے آئیے ذرا ان باتوں پہ غور کیجئے، میرے بھائیوں نمازیں پڑھنے والے بن جائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام دوست احباب ان سے گزارش ہے کہ ہو سکتا ہے یہ آخری جمعہ ہو، تو ماشاءاللہ آپ تشریف لائے ہیں بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ، تو اس لیے مسجد کے لیے ذرا سب بھائی جو ہیں اپنے ہاتھوں کو جیبوں کے اندر ڈالیں اور جتنی توفیق ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ وہ اللہ کے گھر کے لیے تعاون کریں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ کیا ہوا تعاون جو ہے اللہ کے فضل سے اللہ کے گھر کی فلاح بہبود کے لیے، اس کی رونقوں کے لیے یہ خرچ کیا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ نماز عید الفطر جو ہے انشاءاللہ